حضرت عبد مناف کے بعد رفادہ اور سقایا کا منصب آپ کے بیٹے عمر کو ملا۔ حضرت عمر اپنے خصائل حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئے۔ ان کے جود و کرم کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا۔ آپ کو ابو البطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا ہے۔ عبد مناف بہت خوبصورت اور خوبصیرت جوان تھے، نہایت سخی بھی تھے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے نڈال ہونے لگے تو عمر بن عبد مناف نے بے شمار اونٹ ذبح کروائے اور ان کے گوشت کا گاڑھا شوربہ تیار کروایا، پھر بے حساب روٹیاں پکوا کر اس گوشت والے شوربے میں ڈال کر عربی چوری تیار کروائی اور اہل مکہ کو عام کھانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر چوری کھائی اور حضرت عمر بن عبد مناف کو ہاشم کا لقب دیا۔ ہاشم کا مطلب چوری کھلانے والا ہے، اور یوں یہ خاندان بنی ہاشم کہلانے لگا۔ عربی ادب کی کتابوں میں یہ شعر آج بھی محفوظ ہے: اقبال مندی والا وہ امر العالی ہے جس نے اپنی قوم کے لیے روٹی شوربے کی چوری تیار کروائی تھی، جبکہ مکہ کے لوگ قحط سالی میں مبتلا بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے پر ذو فشاں رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا بے اختیار آپ کے ہاتھ چوم لیتا۔ جب بھی کسی شے کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدے میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے 2 تجارتی سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ ایک بار حضرت ہاشم کی خدمت میں قریش اور بنو خزاع کے 2 قبیلے حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں آپ سے فیصلہ چاہا۔ حضرت عمر بن عبد مناف نے بڑے نرالے انداز سے ان کے متنفر رویوں کو جوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتے پرونے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے خطبہ دیا: اے لوگو، ہم آل ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل میں نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے، اگر وہ پکارے اس کو لبیک کہنا لازمی ہے، بجز اس کے اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو، تم اس طرح ہو جاؤ جس طرح درخت کی 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے پچھلے پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے۔ جہالت کمینگی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس ہوگی۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، فضول باتوں سے دامن کشی اختیار کرو، بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ رہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے۔ کمینہ عادتوں سے دور رہو کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد مناف المعروف حضرت ہاشم نے یثرب میں مقیم قبیلہ بنو عدی بنو نجار کی خوبصورت، باروب، پروقار اور اعلیٰ کردار والی بیوہ خاتون سلمہ، جو 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے ساتھ 10,000 دینار نقد، 500 مصری جوڑے، 500 مصری کنیزوں کے عوض نکاح کیا۔ سلمہ کے والد کو ایک بوڑھے شخص نے، جو شیطان تھا، اس نے ورغلایا کہ ان اشیاء کے عوض نکاح کرو۔ وہ اسے پہچان گئے اور کہا تم ابلیس ہو، تو وہ بھاگ گیا۔ پھر سلمہ خاتون کے والد نے کہا ہم نے کچھ نہیں لینا، لیکن مطلب بن عبد مناف نے کہا ہم نے حق مہر دے کر جانا ہے۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عمر بن عبد مناف انتقال کر گئے۔ اس وقت بی بی سلمہ ماں بننے والی تھی۔ جب بی بی سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام عامر بن عمرو رکھا گیا۔